نواز شریف کے جانے کے بعد عمران خان کی حکومت آئی تو کچھ لوگ تو بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ مایوس بھی ہیں۔ وہ عمران خان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کاروبار کی تباہی کا، ہر طرف بربادی کا۔ ان میں ایک جوشیلہ نون لیگ کا ورکر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات سنتے ہیں۔ بھئی یہ جو نہر آپ دیکھ رہے ہیں، جب نواز شریف کی حکومت تھی تو میں اس کا سب سے بڑا گواہ ہوں کہ یہاں پہ دودھ بھی بہتا تھا، کبھی کبھی شہد بھی اس میں بہنے لگتا تھا، بہت سے لوگوں کا کاروبار اس نہر کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ لیکن اب اس نہر میں گدلا پانی بہہ رہا ہے، بچے بھی نہانے سے گریز کرتے ہیں، شدید گرمی میں حبس میں بھی اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اس کے قریب ہی ایک دوجی موٹر سائیکل پہ اپنے ڈرموں میں یہی گدلا پانی ڈال رہا تھا۔ اس سے پوچھا بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بھی عمران خان کو دو چار گالیاں سناتے ہوئے کہا کہ میرا بیڑا تو اس حکومت نے آ کے بیڑا غرق کر دیا، کاروبار تباہ کر دیا۔ میں تو یہاں پہ گاڑی پہ آتا تھا، لیکن آج پھر میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں۔ اگر یہی حکومت اور 2-4 سال رہ گئی تو ہو سکتا ہے مجھے سائیکل میں آنا پڑے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں پھر سر کے اوپر گڑبی اٹھا کے یہاں سے چلتا پھرتا نظر آؤں۔ اس سے پوچھا بھئی آپ کے ساتھ عمران خان کی حکومت نے کیا ظلم کر دیا، کیا ستم کر دیا، اس سے پہلے نواز شریف کی آپ کے اوپر کیا نوازش تھی؟ تو اس نے کہا جی کہ یہاں پہ دودھ کی نہر یہ بہہ رہی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، اس میں دودھ بہتا تھا، تو میں یہاں سے بالٹیاں بھر بھر کے، اپنے کین بھر بھر کے یہاں سے لے جاتا، دکانوں پہ دیتا، گھروں پہ دیتا، تو میرا کاروبار عروج پر تھا۔ مجھے ہزاروں روپیہ روزانہ اور لاکھوں روپیہ ماہانہ اور کروڑوں روپیہ سال کا، اور میں تو بڑی ایک جائیداد، ایک سرے محل میں بھی خریدنے والا تھا، میں بھی ایک جاتی عمرہ کی طرح ایک محل بنانے والا تھا۔ لیکن بیڑا غرق ہو ان لوگوں کا جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور وہ اس کو اقتدار میں لے۔ ادھر نواز شریف گیا، ادھر یہ دودھ کی نہریں بند ہونا شروع ہو گئیں، تو اب یہاں پہ گدلا پانی بہتا ہے۔ چلیں یہ بھی شکر ہے کہ یہاں پہ شفاف پانی ہوتا، صاف پانی ہوتا، جس کا شہباز شریف نے نعرہ لگایا تھا، کہا تھا اگر وہ ہوتا تو میں اس میں دودھ میں نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ ایک اور بھائی کفِ افسوس ملتے ہوئے یہاں پہ کھڑے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہاں پہ پھر ایک دفعہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پہ کبھی شہد کی نہر بہا کرتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، شہد بہتا تھا، تو ہمارا شہد سینٹر ہے، ہم چھوٹی چھوٹی شیشیاں یہیں سے بھر کے لے جاتے، کین بھر کے لے جاتے، اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں پھر ہم وہ شہد ڈال کے فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی اربوں خربوں کا کاروبار تھا جو عمران خان کے آنے سے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ ایک خوشبوش نوجوان ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کرنے آیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جیولر ہوں، میں ویسے یہاں پہ عموماً آتا رہتا تھا، تو شہد کی نہریں بہتی دیکھتا تھا، دودھ کی نہریں بہتی دیکھتا تھا۔ میں پھر آج آیا ہوں کہ دیکھیں کہ شاید پھر اسی طرح سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، لیکن وہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے پوچھا جی کہ آپ تو جیولر ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ تھا، آپ تو چلیں نہریں دیکھنے آ گیا، تو ویسے آپ کا کاروبار کیا؟ اس نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب اس طرح کے امیر المومنین قسم کے حکمران ہوں، پارسا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو دودھ کی نہریں بہتی ہیں، شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور پھر جو بارش ہوتی ہے وہ بھی سونے کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سونے کی بارش، جب بارش ہوتی تھی سونا برستا تھا، وہ بھی اس کے نہر کے ارد گرد ہی برستا تھا، جہاں سے ہم اپنے جیب بھر کے سونا لے جاتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن عمران خان کی حکومت آنے کے بعد، نواز شریف کی حکومت چلے جانے کے بعد ہمارا کاروبار بھی ٹھپ ہوا پڑا ہے۔ اب سونے کی تو کیا، جو دوسری بارش ہوتی ہے اس سے بھی شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک حسرت و یاس کی تصویر بنے ایک بابا جی بھی نظر آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے کبڑے سے ہیں،
ان سے پوچھا بھی آپ یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے جی کہ ہمارا کاروبار مچھلی کا کاروبار ہے، پورے پاکستان میں اس کی شاخیں ہیں، ہماری دکان کا نام ہے، کاروبار کا نام ہے مردار مچھلی فروش۔ وہ اپنی جسمانی حالت سے مردار ہی لگ رہے تھے۔ اس سے پوچھا بھی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے کاروبار کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی کہ جب دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نہر، وہ بھی اس کا حصہ تھی، اس میں مچھلی ہوتی تھی، ویل مچھلی ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈمرا مچھلی ہوتی تھی، رہو مچھلی ہوتی تھی۔ تو ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ اب ٹرکوں میں بھر کے مچھلی لے جاتے تھے اور پورے ملک میں سپلائی کرتے تھے۔ تو جب سے یہ منحوس حکومت آئی ہے، عمران خان کی حکومت آئی ہے، تو نہ تو وہ پانی رہا اور نہ وہ مچھلی رہی، تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ایک پراڈو کے اوپر آئی ہوئی فیملی ہے، تو ان کے سربراہ کچھ زیادہ ہی وہ خوش پوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا جی ہم صنعت کار ہیں، ہمارا تو کاروبار کا بیڑا عمران خان نے بالکل غرق کر دیا۔ جی کیا ہوا، کیوں بیڑا کیسے آپ کا غرق ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہم اس حکومت میں آنے کے بعد اس طرح کی ہمارے پاس 4-5 پراڈو تھی، ان میں سے صرف ایک بچی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہمیں بیچنی پڑے بھی۔ آپ کا بیڑا کیسے غرق ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھیں پہلے نواز شریف کا دور تھا، اس دور میں ہمارا جو منافع تھا وہ 100 میں سے 95 روپے ہوتا تھا، تو 5 روپے ہم ٹیکس ادا کرتے تھے۔ تو ٹیکس تو ویسے زیادہ ہی تھا، لیکن کچھ ہم ٹیکس کا کچھ اس کا حصہ ایف بی آر والوں کو دے کے ٹیکس ختم کرا لیتے تھے۔ لیکن ایک تو اس حکومت نے وہ راستے بند کر دیے، ہمارا محکمہ بند کر دیا ایف بی آر کے ساتھ، چلو وہ بھی کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ٹیکس دیں۔ بھی ہم کیوں زیادہ ٹیکس دیں؟ کمائی تو ہماری ہے۔ ان سے کہا جی کہ آپ زیادہ ٹیکس دیں تو غریبوں کے لیے استعمال ہوگا، ان کی بھی حالت کو بہتر ہو جائے گی، وہ بھی اچھے دن زندگی کے گزاریں گے۔ تو یہ صنعت کار کہنے لگے دیکھیں یہ کوئی خدائی فیصلے نہیں ان کو کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نہیں اتنا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا تھا، اللہ نے جب نہیں دیا تو یہ کون ہوتا ہے؟ یہ امام خان بنتے ہیں، یہ امامے ہیں اس کے کہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے جب ان کو نہیں دیا، غریب ان کو بنایا، تو وہ بھی ہماری طرح یا پھر محنت کر کے وہ ہماری طرح وہ بھی امیر بن جائیں، ہماری طرح وہ بھی سر محل لینے کی کوشش کریں۔ حکومت نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم نے بھی حکومت کے پیچ کسنا شروع کر دیے ہیں، سارے ہم تاجروں کے ساتھ مل کے ہڑتال کر رہے ہیں۔ تو زندہ باد نواز شریف، زندہ باد، جو ہمیں مریم نواز شریف زندہ باد، جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پھر یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی، شہد کی نہریں بہیں گی، آسمان سے بارش برسے گی تو سونا برسے گا، نہروں میں مچھلیاں بے شمار ہوگی، اور ایک دفعہ پھر کاروبار چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پہ ایک نواز شریف کا زیادہ ہی چاہنے والا نظر آ رہا ہے جو اس قسم کے نعرے لگا رہا تھا، نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، عمران خان مرد آباد۔ اس سے پوچھا بھئی آپ کے حکمرانوں کے اوپر تو الزام یہ ہے کہ یہ کلبھوشن کو بھی چھوڑ رہے تھے، انڈیا کے ساتھ بڑی ان کی ہمدردیاں تھیں، تو اس نے کہا آپ نے انڈیا کے ساتھ دشمنی کر کے دیکھ لی، نواز شریف چاہتے تھے کہ آپ دوستی کر کے بھی دیکھ لیں، ان کو دوستی ہی نہیں کرنے دی گئی، تو بھئی یہ کلبھوشن کو کیوں چھوڑ رہے تھے؟ یہ بھی بڑی خبریں ہیں۔ اس پر اس نوجوان نے بڑی پتہ کی بات کی، اس نے کہا دیکھیں پچھلے دنوں عمران خان کی حکومت نے کئی مچھیروں کو چھوڑا، وہاں سے بھی مچھیرے چھوڑے گئے، تبادلہ کیا انہوں نے، تو اگر پاکستان بھی کلبھوشن کا تبادلہ کر رہے، 10-12 مچھیرے اس کے بدلے میں اگر پاکستان آ جاتے تو اس میں برا ہی کیا تھا؟ کہتے ہیں نواز شریف تو کشمیر کا بھی سودا کر رہا تھا، اس پر بھی اس نے مدلل بات کی، اس نے کہا دیکھیں کشمیر میں اتنی بھارتی فوج لوگوں کو مار رہی ہے، اگر اس کا سودا کیا، اگر وہ اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے، بھارت کو ہی دے دیا جائے، کم از کم ان لوگوں کی جان تو بچ جائے جن کو بھارتی فوج وہاں پہ شہید کر رہی ہے، مار رہی ہے، ہمیں ان کی جان کی فکر ہے، آپ لوگوں کو آزادی کشمیر کی فکر ہے۔
چلیں جی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں، شہد کی نہریں بہیں، مچھلیاں عام کھالوں میں نالوں میں بھی تیرتی پھرتی نظر آئیں، نہ صرف مردار مچھلی فروش کو ملیں بلکہ ہر پاکستانی کو بھی وہ کھانے کو ملیں، مفت ملیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ آئیے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کرے کہ دودھ کی نہریں بہیں، شہد کی نہریں بہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف آ کے بہائے یا زرداری آ کے بہائے۔ جو بھی اللہ کا بندہ یہ نیک کام کر دے، اس کے ساتھ ہی پھر زندہ باد اسی کو کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ٹوٹا بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سامنے ایک بہت بڑا ایشو لے کے آئے ہیں۔ یہ جو نہر میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ میری پیچھے یہ جو نہر ہے، یہ نہر آج سے 11 ماہ پہلے یہ دودھ کی نہر تھی۔ یہاں سے پانی کی جگہ دودھ گزر کے جایا کرتا تھا۔ اس سائڈ پہ گاؤں ہے اور اس سائڈ پہ سٹی ہے، تو یہاں پہ لوگ اپنے برتن لے کے آیا کرتے تھے اور دودھ بھر کے لے جایا کرتے تھے۔ یہ عمران خان ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک سال پہلا جدو دودھ لگتا سی نہر نواز شریف کے دور سے اسی 100 کلو اتوں بھر کے لے جاتے تھے، پانی کی تھان سے دودھ پیندے سن۔ جدو دا عمران خان آیا نا، اس دودھ کی تھان سے پانی چلا کے لیا، اس بڑی وڈی زیادتی کی تھی۔ اسی اور مریض ہیں، دودھ سانو لبدا کو نہیں، ہوں پانی تے پیڑا پانی ہے تے میرا ہی پانی ہے، دودھ ہے ہی کوئی نہ لبدے۔ ہاں جی بالکل، ہوں بڑیاں بیماریاں نے، ادو کوئی بیماری نہیں سی، اپنا دودھ سی خالص بالکل۔ زرداری دور ہے، نواز شریف صاحب کے دور ہے تے بڑا فائدہ سی، بڑا انسان تندرست سن تے ہن تے نیری۔ اچھا کنا چیر اتھوں نہراں جو دودھ لگا ہے؟ کنا 30 سال 35 سال 40 سال 30 سال ساڈیا رقبہ نال اتنے نہراں اگے اسی اتوں لنگتے سا، دودھ پی کے جاتے سا، دودھ پی کے جاتے سا، گھر بھی لے کے جاتے سا۔ تو جدوں بھی عمران خان کی حکومت آئی ہے تو اس گٹراں دا پانی نہراں چلا دیتا ہے۔ پانی گندا ہے جی، کیویں پیئے؟ جدوں دودھ سی ادوں تو بڑا پڑ کے پیندے سن۔ دودھ تو پھر پینے والی چیز خالص سی، ودیا سی۔ اچھا بھائی جان، جب یہ پہلے نواز شریف اور زرداری کے دور میں یہ 30 سال یہاں سے نہروں میں سے دودھ گزرا ہے، تو تب آپ کو پوچھتے ہی کوئی نہ ہوگا یہاں سے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے جی، جہاں جنوں چاہیے نہر جو گڈوی بھردا ہی لے جاتا ہے۔ تسی ویلے بیٹھے؟ اسی ویلے بیٹھے سا۔ ہن پھر دا مطلب عمران خان زیادتی کر رہے ہیں؟ زیادتی کیتے، ساڈا تے سو رہا ہے۔ تواڈے نال تے تواڈا فائدہ ہویا ہے، ساڈا تے وکن ڈیا ہن۔ تواڈا واقعی دودھ وکدا ہے، اگے کوئی نہیں کوئی پوچھدا، نہراں جو بھر کے لے جاندے بھر کے لے جاندے لوگ۔ جدوں نواز شریف دی حکومت سی، اس تو بعد زرداری دی سی، وہ آ جڑیاں نہراں وہندے پے تسی اندے چ دودھ آوندا سی جی، ٹھیک ہے۔ ہن ایڈی مہنگائی ہو گئی ہے، پر عمران خان نے نا دودھ بند کر کے اندر لوکاں دا پانی چلا چھڑیا، ٹھیک ہے۔ یہ جی تبدیلی آئی ہے۔ پہلا